بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا اتھینٹک اسلام چینل کی طرف سے آج میں نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 5 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سبق نمبر 5، تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا طلباء کو حفظ کرا دینا موجب برکت ہے۔ یہ ہیں وہ حروف مقطعات کہ جن کی مراد، جن کا معنی صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو ان کی مراد اور ان کے معنی کا تصدیق کے ساتھ پتہ نہیں ہے۔ تو تختی نمبر 3 پڑھتے ہیں، حروف مقطعات۔ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو بلیک کلر میں بنی ہوئی ہے اور یہ اس طرح اوپر بنی ہوئی ہے پرپل سے کلر میں، اسے کہتے ہیں مد۔ تو جہاں پر مد آ جائے تو جس لفظ پر، جس حرف پر مد آتی ہے اس حرف کو 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا، جیسے مثال کے طور پر با ہے، با کے آگے الف آ جائے تو با الف زبر با، یہ 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی حرف پر مد آ جائے تو اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ لام پہ مد ہے تو ہم لام کو لمبا کریں گے، لام، 1 الف کی مقدار کے برابر لام، اور 3 الف کی مقدار کے برابر ہم زیادہ لمبا کریں گے، لام۔ تو یہاں پر جہاں جہاں مد آئے گی وہاں پر ہم اس حرف کو 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تمام حضرات تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 3 ہے حروف مقطعات، اس کا نام ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو اسے پڑھتے ہیں۔ تو اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر مد ہوگی ہم نے وہاں پر 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی۔ تو شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم۔ تو دیکھیں اس کے اندر میں نے لام کو بھی لمبا کیا اور میم کو بھی لمبا کیا۔ اسی طرح آگے الف لام میم صاد۔ اب یہاں پر الف کے علاوہ، کیونکہ الف پہ مد نہیں ہے، اس کے علاوہ لام، میم اور صاد تینوں کو 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا ہے۔ الف لام میم صاد۔ اسی طرح آگے الف لام را۔ اب یہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو بھی 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جیسے با کے آگے الف کی میں نے مثال دی، با الف زبر با، اسی طرح را کھڑی زبر را، اتنا لمبا کریں گے۔ تو الف لام را، الف لام میم را۔ لام اور میم کے اوپر مد ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا، اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا۔ تو اس طرح پڑھیں گے الف لام میم را۔ اور اسی طرح یہ آگے والا لفظ کاف ہا یا عین صاد۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر کاف کو بھی لمبا کیا، عین کو بھی، صاد کو بھی، 3 الف کی مقدار کے برابر، لیکن ہا اور یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ آگے طہ، دونوں پہ کھڑی زبر، طاسیم میم۔ تو اس کے اندر دیکھیں سین، اس کے آخر میں ہم نے نون نہیں پڑھنا بلکہ سین کو میم کے ساتھ ملائیں گے اس شد کی وجہ سے۔ طاسیم میم، طاسین میم، سین نہیں پڑھنا، سیم پڑھیں گے، طاسیم میم۔ اسی طرح آگے طاسین، یاسین، صاد، حامیم،
حامیم عین سین قاف عین سین قاف قاف نون۔ تو یہ تھا آج کا سبق نمبر 5، جس کے اندر ہم نے کھڑی زبر کی بھی پریکٹس کی اور مد کی بھی پریکٹس کی۔ تو اس کو انشاءاللہ اگر 5 سے 6 دفعہ اسی طرح پڑھا جائے تو انشاءاللہ ضرور یہ یاد ہو جائے گی۔